بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کوئی حدیث ہمیں تلاش کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں، جو حدیث آپ کو تلاش کرنی ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کا عربی متن سوچیں۔ یا تو آپ کو اس کا عربی متن پتہ ہو، کوئی عربی لفظ اس کا پتہ ہو، یا اگر کوئی اردو میں حدیث آپ کے سامنے آئی ہے اور اس کی تحقیق کرنی ہے کہ وہ کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اگر عربی میں ہوگی تو وہ کیسے ہوگی۔ اپنے حافظے پر زور دیں، اگر عالم دین ہے تو آپ کو وہ حدیث یا اس کا کوئی ایک آدھ لفظ ضرور یاد آ جائے گا، ورنہ آپ اس کی عربی بنائیں اور اس کی عربی میں اس جملے میں یہ دیکھیں کہ اس میں سے کون سا لفظ ایسا ہے جو لازماً حدیث میں ہوگا، یا احتمالی الفاظ ہیں تو ان میں سے ہر لفظ کو ایک ایک کر کے تلاش کریں۔ تو اس طریقے سے آپ کسی حدیث کو صحیح طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ویسے تو جو ایپس اور ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں احادیث مبارکہ کا اردو ترجمہ ہے، وہاں آپ اردو لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں، مگر وہاں تمام احادیث نہیں ہیں۔ جو ہمارا ذخیرہ احادیث ہے نا، وہ سارا کا سارا جن ویب سائٹس پر ہے کتابوں کی شکل میں، وہاں پھر صرف عربی موجود ہے۔ ان میں سے دو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک تراث اور ایک الباحث الحدیثی۔ سب سے پہلے ہم الباحث الحدیثی کو دیکھ لیتے ہیں۔ الباحث الحدیثی آپ گوگل پر لکھیں اور جو سب سے پہلے آئے گا اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ ایپ آ جائے گی۔ اوپر 3 ڈاٹس پہ کلک کریں اور ایڈ ٹو ہوم اسکرین کر دیں تو وہ ایپ کی شکل میں آپ کے موبائل میں محفوظ بھی ہو جائے گی۔ اس میں بہت آسان طریقہ ہے، آپ کو کلمات البحث جہاں لکھا ہے یہاں پر لفظ لکھنا ہے، ایک لفظ یا کئی سارے الفاظ، اور اگر آپ فلٹر کرنا چاہتے ہیں تو بائیں طرف فلٹر کا بٹن ہے، اس پر کلک کریں۔ یہاں آپ کے سامنے 4 فلٹر ہیں: حکم الحدیث، المحدث، الکتاب اور منتہی الحدیث۔ حکم الحدیث کا کیا مطلب ہے، اس پر کلک کر کے دیکھیں تو یہ فلٹر آ جائے گا۔ اس میں 4 آپشن ہیں کہ وہ احادیث جنہیں صحیح قرار دیا گیا ہے، یا وہ احادیث جن کی اسناد کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اسی طرح وہ احادیث جن کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یا پھر وہ احادیث جن کی اسناد کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، یا پھر موضوع وغیرہ۔ تو ان میں سے یہ چاروں آپشن آپ لے لیا کریں اور پھر یہاں پر آپ وہ حدیث لکھ دیں۔ کوئی بھی حدیث ہے، مثلا ما خاب من استخارا، تو میں اب یہاں لکھ دیتا ہوں خابہ۔ اب میرے سامنے یہ احادیث آ گئی ہیں خابہ میں۔ دیکھیں 111 رزلٹ آئے ہیں، ان میں سے قد خوابہ اور یہ قد خوابہ آ رہا ہے، تو یہ نیچے آ گیا ما خوابہ۔ ما خواب من استخارہ، یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس میں تفصیلات دیکھیے کیا لکھی ہوئی ہے۔ اسنادہ واہن جدا، اس کی اسناد جو ہے یہ انتہائی کمزور ہے، تو یہ ضعیف ہے یا پھر شدید ضعیف ہے، یا پھر اس کو روایت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان روایات میں سے ہے جن کو روایت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ شدید ضعیف ہے یہ روایت، ٹھیک ہے۔ یہ سارے رزلٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح حکم الحدیث کے بجائے آپ اس کو فلٹر کو ہٹا دیتے ہیں ہم، تو پھر پورے ذخیرہ حدیث میں ساری آ جائیں گی خوابہ کے متعلق۔ اب ہم دوسرا فلٹر دیکھتے ہیں محدث۔ محدث کے اندر سارے محدثین آ جائیں گے۔ آپ یہاں پر کسی بھی محدث کو سرچ کر لیں، مثال کے طور پر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں، صرف بخاری نہیں، اس کے علاوہ جو دیگر کتب ہوں گی وہ بھی سب آ جائیں گی، تو وہ بخاری پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فلٹر میں آ جائیں گے۔ آپ اوپر سے خوابہ ہٹا کر کوئی اور لفظ لکھیں گے تو وہ لفظ آ جائے گا، اس لفظ کی تحقیق نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثلا میں لکھ دیتا ہوں صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب دیکھیں 8 حدیثیں ایسی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، چاہے وہ بخاری میں ہو یا بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ان میں ہو۔ اچھا، اب یہ جو رزلٹ آ رہا ہے اس میں دیکھیں نیچے شرح الحدیث لکھا ہوا آئے گا یا شرح حدیث مشابہ، یعنی اسی حدیث کی شرح موجود ہے یا اس سے ملتی جلتی حدیث کی شرح موجود ہے۔ شرح الحدیث پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ صلاۃ الکسوف سے متعلق جو روایت ہے اس کی نیچے شرح آ جائے گی، اور اس کی مصدر الشرح لکھا ہوا ہے الدرر السنیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس الباحث الحدیثی کے اندر حدیث تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی محدث کو تلاش کر لیں یا کسی کتاب کو سلیکٹ کر لیں۔ ہم محدث والے فلٹر ہٹا دیتے ہیں اور کتاب والے فلٹر میں سے آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں۔ اب اس میں یہاں بھی بخاری لکھیں گے اگر، تو وہاں بخاری لکھنے سے محدث کے اندر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، یہاں ان کی صحیح البخاری آ جائے گی اور اس کی شروحات آ جائیں گی۔
تو اگر ہم یہ چاروں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کوئی حدیث سرچ کرتے ہیں تو اس کی حدیث بھی آ جائے گی اور شروحات بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس فلٹر کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ چوتھا فلٹر ہے منتہی الحدیث، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ جمیع الاحادیث میں سرچ کرنا ہے، یا فقط الاحادیث المرفوعہ میں سرچ کرنا ہے، یا حدیث قدسی میں سرچ کرنا ہے، آثار صحابہ ہیں اور شروح الحدیث ہے۔ تو یہ الباحث الحدیثی جو ہے بہت آسان طریقے سے اور انتہائی مختصر طریقے سے اس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تراث ایپ میں۔ تراث ایپ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکتبہ شاملہ ہے اور اس کے اندر ساری کتابیں ہیں۔ تو جب یہ ایپ آپ کھولیں گے، یہ ایپ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس کا انسٹال کرنے کا طریقہ بھی، اگر نہ آتا ہو تو گوگل پر آپ لکھیں تراث اور جو سب سے پہلی ویب سائٹ آئے گی اس پہ کلک کریں اور آپ کے سامنے وہ ویب سائٹ کھل جائے گی۔ تو اوپر 3 ڈاٹ پہ کلک کریں دائیں طرف اور پھر ایڈ ٹو ہوم اسکرین کر دیں، تو یہ تراث نام کی ایپ آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جائے گی۔ اس میں اوپر 4 آپشن ہیں۔ ہم جائیں گے بحث میں، اور بحث میں ہم لکھیں گے اپنی پسند کا کوئی بھی لفظ جو ہم حدیث میں تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی میں صلاۃ الکسوف لکھ دیتا ہوں، میں نے کاپی کیا ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ کے سامنے 9000 حوالے آ گئے، لیکن یہ صرف حدیثیں نہیں، یہ سارے حوالہ جات ہیں۔ یہاں فلٹر کے بٹن پہ آپ کلک کریں اور القسم پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتابوں کی جو جتنی اقسام ہیں وہ آ جائیں گی۔ ان میں سے کتب السنہ پہ کلک کریں، تو احادیث کے متن میں سرچ کرنا ہے تو کتب السنہ پہ کلک کریں۔ اگر اس کی شرح شرح میں سرچ کرنا ہے تو شروح الحدیث میں کلک کریں۔ اور اگر آپ کو ایسی کتابیں جن میں تخریج وغیرہ ہوئی ہو یا وہ ثانوی کتابیں ہوں تو پھر التخریج والاطراف پہ کلک کریں۔ تو عام طور پر کوئی حدیث تلاش کرنی ہو تو کتب السنہ پہ کلک کرنا کافی ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، یا اور کس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پر آپ کو سرچ میں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ سیٹنگ کے بٹن میں آپ جائیں تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ بعض الکلمات کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کلمات آپ نے لکھے ان میں سے بعض اگر مل جائے تو وہ بھی سرچ کر لیں۔ کل الکلمات کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمات آپ نے سرچ میں لکھے سب کے سب سرچ کریں۔ اور کل الکلمات متتالیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے کلمات آپ نے لکھے اسی ترتیب پہ سرچ کرنے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ ہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ صفحے میں کوئی آپ نے 3 لفظ لکھے ہیں، ما خواب من استخارہ، آپ نے 4 لفظ لکھ دیے تو اب صفحے کے شروع میں ماں ہے، بیچ میں کہیں خوابہ آ رہا ہے، اس طرح آپ نہیں چاہ رہے تو کل الکلمات متتالیہ پہ کلک کر لیں۔ اور تبسیط کلمات البحث پہ کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملتے جلتے الفاظ ہوں تو وہ بھی آ جائیں، مشتقات بھی آ جائیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں چاہ رہے تو اس کو ہٹا دیں چیک کو، تو پھر من و عن وہی لفظ آپ کا سرچ ہوگا، صلاۃ الکسوف سرچ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں۔ اظہار کل نتیجہ بتمامہا پر کلک کریں گے تو ہر نتیجہ جو ہے اپنی تفصیلات کے ساتھ آئے گا، اور اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو پھر نتائج جو ہے وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب اس میں کسی مختصر نتیجے کی تفصیل دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بائیں طرف المزید پہ کلک کریں گے تو اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔